اور بڑا مرتبہ عطا کیا، اسی لیے ہم بیعت ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ ہمیں راستہ دکھائیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے چلنے کا، کس راستے پر چل کے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے اور مقرب بنیں گے، اور کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گناہ معاف کروائیں گے۔ عزیزان من، یہ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ جتنی دنیا میں آفتیں آتی ہیں، قبر میں آفتیں آنے والی ہیں، یہ حشر میں آنے والی ہیں، وہ سب گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو مصیبتیں آفتیں بلائیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تم نے گناہ کیا تھا، اگر تم گناہ کرو گے تو اس گناہوں کی نحوست نازل ہوگی اور مصیبتیں آئیں گی تمہارے اوپر۔ یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ایک اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ لیکن الارمنگ کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا عذاب کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہے تاکہ انسان ہوشیار ہو جائے۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ زلزلے آ رہے ہیں، کہیں جناب سیلاب آ رہے ہیں، کہیں جناب بے موسم کی بارش ہو گئی، موسم نہیں تھا، کھیت بالکل تیار تھے، اولے پڑے، پتہ چلا ساری کھیت تباہ ہو گئی۔ کہ اس قسم کے جو آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آتے رہتے ہیں، یہ الارمنگ ہے، بتانے کے لیے کہ اب بھی سمر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اپنے گناہوں کو ختم کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، ورنہ اس سے بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں ڈرانے کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو۔ گناہ بھی اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرو گے یہ عذاب آئے گا۔ پچھلی قومیں جن گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، آج اس قوم کے اندر سارے وہ گناہ موجود، سارے وہ گناہ موجود۔ اور آپ اندازہ کریں گناہ بھی اتنے اس جرات کے ساتھ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا لواطت کی وجہ سے، اور اتنے بدترین یہ فعل ہے، اللہ کو اتنی ناراضگی ہے، جبرائیل کو حکم دیا پوری زمین کو اٹھاؤ جس پر یہ بستی ہے اور زمین آسمان پہ لے جا کے زمین پہ مار دو، سب تباہ برباد کر دو۔ اور اس فعل کے لیے پاکستان میں اجازت دی جا رہی ہے، حد ہوتی ہے۔ ٹرانسجینڈر یہ بل کیا ہے یہ جو قانون پاکستان میں پاس ہوا؟ عورت عورت سے نکاح کرے، معاذ اللہ، مرد مرد سے نکاح کرے۔ ایک تو یہ چھپ کے کوئی گناہ کر لیتا نہیں، قانون بن رہا پاکستان، اس لیے بنایا تھا پاکستان، اسلام کے لیے بنایا تھا کہ اسلام کا نظام آئے گا، اور یہاں اس قسم کے تم قانون نافذ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب عذاب کبھی صورت میں آ رہا ہے زلزلوں کے، کتنے زلزلے آ چکے ہیں، کہاں کہاں زلزلے آ چکے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت، کیسے اتنا بڑا کبھی سیلاب آیا پاکستان کے اندر جو پچھلے سال آیا ہے، بستی کی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور سب سے بڑا عذاب تو ظالم حکمراں ہیں جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، ظلم کریں گے تمہارے اوپر، یہ تمہارے نام اعمال کی سزا ہوگی۔ لیکن ہائے افسوس ہم اللہ کی نظام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس جرات کے ساتھ چھپ کے کیا کرتے تھے گناہ، لیکن اب باقاعدہ قانون بن رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جاؤ گناہ کرو بیٹھ کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عزیزان من، یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہمیں، اور پھر بھی خوف ختم ہو گیا ہے، قبر میں جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، عذاب قبر کا کوئی ڈر نہیں ہے، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اس وقت ہم ضرور کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے، کسی کے پاس دولت آ جائے، کسی کے پاس کوئی اقتدار آ جائے، کسی کے پاس کوئی جناب اختیار آ جائے، فلاں پہ جھوٹا مقدمہ قائم کر دو، اس کی زمین پہ قبضہ کر دو، فلاں کو اندر کر دو جیل کے اندر، فلاں کر دو، اس کو جناب باہر کر دو، اس کو ارے بھائی اللہ سے ڈرو، قیامت کے اندر جواب دینا ہوگا، کیوں سن کے پہاڑ توڑ رہا؟ لیکن نہیں، خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دے کر دعا کریں کہ اللہ پاکستان پر رحم فرما۔ سخت ترین بحران کے اندر ہمارا اس وقت ملک گرا ہوا، کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر، کون کون سے ظلم نہیں ہو رہے ہیں؟ جس کو چاہ اندر کر دیا، جس کو چاہ بند کر دیا، جس کی چاہ ماں بیٹی کو اٹھا لیا، جس کی چاہ عزت کو لوٹ لیا، کوئی پکڑنے والا ہے کسی کو؟ ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، سارے عام لوٹ رہی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے ان گنڈوں کو پکڑ کے لے جا سکے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں۔
ہم کوشش کرتے رہے، ہمارے قائدین کوشش کرتے رہے، حضرت علامہ شاہ نورانی جیسے اولیاء کرام، حضرت غزالی زمان راضی دوران جیسے اولیاء کرام، حضرت آپ کے ملتان کے بیتاب بادشاہ مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام، کیسے کیسے اولیاء کرام گزرے ہیں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ختم نبوت کی تحریک کے اندر پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی کے پھندے کو چومتے وہ گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں اسمبلی کے اندر ایسے لوگوں کو جن کو دین کا ہمدردی نہیں ہوتی، دین سے محبت نہیں ہوتی، ایسے نظام اور اس قسم کے وہ جناب پاس کرتے ہیں کیا نام ہے بل، اور جو اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ 70 کی اسمبلی میں آپ نے ایک مجاہد پہنچا تھا، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ، کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا بڑا، قادیانیوں کا خیر مسلم مقلد قرار دلوایا۔ اور جب وہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، بھٹو صاحب نے بلایا نورانی صاحب کو اور کہا نورانی صاحب یہ فلاں کافر ہے، فلاں مومن ہے، یہ مسئلہ آپ کے مدرسے کا یہاں کہاں لیا ہے قومی اسمبلی کے اندر؟ کیا بات، کیا جواب دیا، سبحان اللہ، قربان جاؤں، کس طرح مطمئن کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ نورانی صاحب نے کہا بھٹو صاحب اگر اس وقت کوئی کھڑا ہوگا یہ کہ میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، آپ کیا کریں گے؟ چلا وزیر اعظم تو میں ہوں، کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ اس کو۔ نورانی صاحب نے فرمایا اگر آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے، میرے اور آپ کو نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ عطا کیا ہے، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے مجھے اور آپ کو بھی قبول نہیں ہونا چاہیے۔ بہت پڑھا لکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو، بات سمجھ میں آ گئی۔ شریف الدین پیرزادہ اور جتنے اس وقت کے وزیر تھے یا بختیار والا، سب سے کہا نورانی صاحب سے تعاون کرو اور اس بل کو بال اتفاق منظور کرانا۔ یہ کارنامہ ہے نورانی کا۔ 5 آدمی تھے اس وقت، لیکن 5 آدمیوں نے مل کر اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قادیان کو خیر مسلم مقلد قرار دلوا دیا۔ بھٹو صاحب جس وقت دستخط کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، ان کو پتا تھا یہ کتنے سازش کرنے والے، لیکن میرا نورانی کہا کرتا تھا پتہ نہیں بھٹو نے کچھ کیا، کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے ناموس مصطفیٰ کی وہ حفاظت کر کے دیا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یقیناً اللہ اسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، وہ بڑا بے نیاز، کسی بات پر وہ خوش ہو جائے سارے گناہ درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ ایک عورت تھی، بڑی بدکار عورت تھی، ساری زندگی اس نے بدکاریاں کی، لیکن جناب ایک کوئی کتا بھوکا مر رہا تھا، پیاسا مر رہا تھا، مئی اور جون کا مہینہ تھا، پانی نہیں تھا، اس نے اپنے کپڑا لے کے اور حوض میں سے اور اس کنویں میں سے پانی نکال کے اس کتے کو دیا تھوڑا سا پانی، اللہ نے فرمایا جا اس سے ہم نے تجھے معاف کیا، جنت دے دیا۔ بے نیاز ذات، یقیناً اس نے بہت بڑا کام کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ کاش اب دیکھیں نا، اب ان کے جو ساتھی ہیں ان کو ملتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں، زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور 18 کے الیکشن میں انہوں نے تو ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا، اپنا بندہ وہاں بٹھا دیا تھا لاہور کے اندر، اور چودھری منظور صاحب کو ہم نے سپورٹ کی تھی اور حیدرآباد میں انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ وقت ہے، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، کوشش کریں کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسلام کے لیے چند کام کیے تھے، آپ بھی اسلام کے لیے چند کام کر جائیں، قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا، قیامت تک نام باقی رہے گا۔ عزیزان من، یہ ملک اللہ نے اسلام کے نام پر دیا ہے، اور جو اسلام کے لیے خدمت کرے گا دین اور دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، اللہ کی مدد ہوگی، اس کے لیے شامل ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے لیے نہیں کام کرتے دنیا کے اندر ان کو مزہ چکھنا پڑتا ہے، دنیا کے اندر۔ میں نے جب نواز شریف نے پھانسی پہ چڑھایا تھا ممتاز قادری کو، اور ممتاز قادری کا جنازہ جب آیا تھا، پنڈی کی کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی روڈ، کوئی بازار خالی نہ تھا، دنیا عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم تھا۔ اس جنازے پر میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا نواز شریف
تو نے ممتاز قادری عاشق مصطفیٰ تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھا کر تو نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کی پکڑ میں تو آئے۔ اب وہ عاشق مصطفیٰ ایسا عاشق مصطفیٰ تھا، ہم اور آپ تو وظیفے پڑھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کسی طرح حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن اس نے ایک دہشت گرد کو مار کر 3 مرتبہ جیل کی کوٹڑی کے اندر مصطفیٰ کی زیارت اس کو اللہ نے کہا۔ اب اس وقت بھی ضرورت ہے، اب اس وقت بھی ضرورت ہے، اس وقت قوم پر مشکلیں پڑی ہوئی ہیں، اور صرف پاکستان کے اندر نہیں، کیا حال ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، ذرا دیکھیے تو صحیح، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کس طرح بم برس رہے ہیں، کس طرح میزائل برس رہے ہیں، اور چاروں طرف سے محاصرہ ہے، نکلنے بھی نہیں دے رہے، اور مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی کو دیکھیے، سرحد لگ رہی ہے مصر کی، وہ آ رہے ہیں یہاں سے ہم نکل جائیں کہاں بچ جائیں گے، مصر نے اپنی سرحد بند کر دی، نہیں اندر مرتے رہو، اندر مرتے رہو، اس لیے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے حکمراں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے کہا ہے بھائی اب مذمت کیا کرے، مذمت کیا کرنا، اللہ کا حکم ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کا حکم ہے ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، تمہارے بھائی تم سے مدد طلب کریں پہنچ جاؤ ان کی مدد کے لیے، اس وقت تو پہنچ جانا چاہیے تھا، مدد کرنی چاہیے تھی، کم سے کم ان کو خوراک تو پہنچا، 8-10 لوگ ہیں پانی کے قطرہ نہیں ہے غزہ کے اندر، کھانے کو نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں وہاں، اور وہ ظالم جو ہیں محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، نہیں پانی بھی نہیں آنے دیں گے، کھانا بھی نہیں آنے دیں گے، ان کو بھوکا بھی ماریں گے اور پھر اوپر سے بم بھی برسائیں گے ان کو، اور اتنے سارے حکمران مسلمان چپ بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کا رسول کتنا ناراض ہو رہا ہے، کیا جواب دو گے قیامت کے دن، ایک ایک شہید کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، ایک ایک بچے نے جو خون گرایا ہے اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، جو خون وہاں گر رہا ہے اقصیٰ کے اندر، لیکن عقل ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر مست ہے جناب، امریکہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، امریکہ کچھ نہیں کرے گا، امریکہ خوشنودی کرنے والے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، سبق نہیں سیکھتے، کہا کرتا تھا کیا نام ہے مشرف، یہ میری جو وردی ہے نا یہ میری چمڑی ہے، اسے کوئی اتار ہی نہیں سکتا، کوئی اتار ہی نہیں سکتا، آپ نے دیکھا کیسے اتر گئی اس کی چمڑی اور کیسے اس کی وردی اتر گئی، کہتا تھا میں تو ٹیلی فون میں براہ راست بات کرتا ہوں امریکہ کا، امریکہ میرا سرپرست مددگار ہے، امریکہ کوئی مدد نہیں کرے گا، جب کوئی وقت آتا ہے مشکل وقت آئے گا اللہ کا رسول تمہاری مدد کرے گا، دین کی مدد کر کے دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے تم دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، ساری دنیا ایک طرف ہو، بڑی بڑی یورپی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اللہ کی مدد سب شامل حال ہوگی تمہارے ساتھ، اللہ کی دین کی مدد کر کے تو دیکھو، لیکن افسوس ہم لوگ بھول جاتے ہیں، جب اقتدار کے اندر ہوتے ہیں، جب کسی طاقت کے اندر ہوتے ہیں، دین کی مدد کریں تو یقیناً اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ ہماری اور آپ کی طرح کا وعدہ نہیں ہے کہ آج وعدہ کریں اور بھول جائیں، نہیں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ بہرحال اس وقت پاکستان کے سخت ترین بحران کے اندر ہے، پوری اس دنیا اسلام پر مصیبتیں آئیں گی، اسلام کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دعا کرنی چاہیے ہمیں، جو دعا کا میں نے طریقہ بتایا، رات کو گر گرا کر حضور کو وسیلہ دے کر عرض کریں یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں، یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں، اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا تو کون ان پر کرم کرے گا، آپ اللہ سے عرض کیجیے۔ وہ کسی نے حالی کا شعر ہے، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے، اے اللہ یہ امت ہے تو گنہگار ہے لیکن اس سے منہ مت پھیریو، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اے اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، کس طرح اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں یہود و ہنود و عیسائی، اے اللہ کرم فرما دے، اپنے ان محبوب کی امتیوں کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما اور ان کو عزت عطا فرما اور اسلام کے پرچم کو بلند فرما۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی